ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ 1925 سے پہلے کی یہ لی گئی تصویر ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اس تصویر میں مختلف آپ کو چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے نظر آتے ہیں جو کہ مطاف کے ایریا میں ہیں، یعنی کہ طواف کے ایریا میں ہیں۔ کیا یہ لوگوں کے آرام کرنے کے لیے تھے، سورج سے بچنے کے لیے تھے، یا کس لیے تھے؟ بڑی ایک خاص وجہ ہے ناظرین۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر آگے جان کر بڑی حیرانگی ہوگی، اور جو علم آپ نہیں جانتے، شاید جو لوگ نہیں جانتے، ان کے لیے یہ بڑی ایک خاص انفارمیشن ہو جا رہی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے۔ بڑی محنت سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ جب آپ لائک یا اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرتے، شیئر نہیں کرتے، تو ہماری ویڈیو ضائع جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکہ المکرمہ کی یعنی مسجد حرم کی ایک تصویر ایسی ہے جو کہ 1925 کی آگے پیچھے کی تصویر ہے۔ ناظرین، یہ تصویر بہت کچھ پوچھتی ہے، بہت کچھ بتاتی ہے۔ اس کے اندر بڑی خوبصورت ہسٹری بھی ہے۔ ناظرین، میں جب سے بچپن سے اس تصویر کو میں نے دیکھنا شروع کیا، میں یہی سمجھتا تھا کہ مسجد حرم یعنی مطاف جہاں پر طواف کرتے ہیں، یہ ایک ایسا ایریا جہاں پر یہ 4 گھر بنے ہوئے ہیں یا 4 جگہ بنی ہوئی ہیں، شاید دھوپ سے بچنے کے لیے، یا شاید کوئی بندہ تھک جائے تو یہاں پر آرام کر لے۔ لیکن اس وقت ایک جیسے فینس بنی ہوتی ہے، ایک جالی لگی ہوئی تھی لوہے کی، اور اس کے اندر ہی طواف کیا جاتا تھا۔ یہ باقی کا باہر کا حصہ ایسا تھا کہ جہاں پر بجری ڈلی ہوئی تھی، سمپل بجری، تاکہ مٹی نہ اڑے، کیونکہ فرش یقیناً کچا تھا۔ تو یہ 4 گھر یا 4 بلڈنگز کیا شو کرتی تھی؟ ایک کا تو کلیئر ہو گیا کہ زمزم تھا، یعنی زمزم کے اوپر ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ باقی کیا تھا؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 4 امام جو فقہی امام ہیں، یہ ان کے جو جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ ایک جائے مسلح بنی ہوئی تھی، تو اس کو مقصورات بھی کہا جاتا تھا۔ ان 4 جگہوں کو مقصورات کی یعنی کہ علیحدہ طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، جو عقیدہ ان کو ان کے امام نے دیا ہوا تھا۔ یہ 4 امام کون کون سے تھے ناظرین؟ یہ تھا امام مالک، یعنی وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی امام مالک کی، وہ کہلاتی تھی مقام امام مالک۔ دوسری مقام حنیفہ، تیسری مقام امام شافعی، اور چوتھی مقام حنبلی۔ ناظرین، یہ جو مقصورات ان کو کہا جاتا تھا، یہ مطاف یعنی کہ جو طواف کرنے کی جگہ ہے، ان کے چاروں طرف یہ موجود تھے، یعنی مختلف فاصلوں کے ساتھ، جیسے 4 جگہیں ہوتی ہیں، مخصوص جگہیں ایسی تھیں۔ تو ناظرین، یہ کب تک رہے اور یہ کب تک استعمال ہوتے رہے، یہ سنیے ناظرین۔ 1925 تک، جب تک سعودیہ نے اس ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا، یا ان کے مطابق انہوں نے اس کو آزاد کروایا، جنگ لڑی، جو بھی ہوا، 1925 تک یہ ایسے تھے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے اس مطاف کے ایریے کو یعنی طواف کے ایریے کو بڑا کرنا تھا، زیادہ لوگوں کی گنجائش تھی، یا ان کا ویژن تھوڑا آگے کا تھا کہ بہت زیادہ لوگ آ جائیں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ رش میں بھی یہاں پر مشکلات آتی تھی۔ کتنی بار حرم شریف میں سیلاب بھی آیا تو یہ ساری جگہ پانی سے بھر گئی تھی، تو ان کا ویژن جو ہے وہ بڑا آگے کا تھا۔ تو ناظرین، جب ان تمام کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد ایک ہی عقیدے کے تحت جو کہ سعودی عرب نے مقرر کر دیا، اس کے مطابق سب لوگوں کو نماز پڑھنی پڑتی رہی، اور آج بھی سعودی عربیہ میں، پورے سعودی عربیہ میں ایک ہی نظام ہے نماز کا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق یہ جو 4 جگہیں ہیں 4 امام کی، یہ 5ویں ہجری اور 10ویں عیسوی یعنی سن 1000 میں، آج سے ٹھیک 1000 سال پہلے یہ ان کا تقریباً آغاز ہوا تھا۔ ایک قابل ذکر جو تصدیق ملتی ہے، وہ ایک ہسپانوی جو سیاح تھا ابن جبیر، اس نے درج کیا تھا کہ جب وہ 579 یعنی 579 ہجری میں جب آیا، یعنی 1184 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو اس نے دیکھا تھا کہ یہاں پر 5 سمائیں ہوئیں، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ 5 اذانیں تھیں۔ ناظرین، یہ مطلب کیا کسی کی اجازت سے بنائے گئے؟ بالکل، اس کو کہتے تھے قانون تقلید۔
سلطنت عثمانیہ سعودی عرب سے پہلے 600 سال تک ان کی حکومت رہی پورے سعودی عربیہ یعنی حجاز کے اوپر، جس میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ بھی شامل ہے۔ تو 600 سالہ دور میں جو اہل سنت کے علماء کرام تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور ایک قانون پاس کیا جس کا نام تھا تقلید، یعنی فالو کرنا۔ تو یہ کہا تھا کہ جس کے مطابق ہر حنفی، شافی، مالکی، حنبلی جو مقلد ہیں یعنی تقلید کرنے والے اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اپنے زکوٰۃ کے، حج کے مسائل بھی اپنے امام کے مطابق کریں گے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ تھے تو سب اسلام کے ہی۔ کیونکہ ڈفرینس کیا تھا میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ 600 سال تک یہ ایسا ہی چلتا رہا اور یہ جو چاروں جگہ تھی یہ بنی ہوئی۔ آئیں آپ کو بتاؤں کون سی جگہ کا نام کیا کیا تھا۔ ناظرین، چاروں میں سے ایک امام مالک یعنی کہ امام مالکی کا جو بنا ہوا تھا، یہ ایک چھوٹا سا آزاد چھت والا ایک ڈھانچہ سا بنا ہوا تھا، یعنی جس کے 4 پلر تھے اور اوپر ایک امبریلا ہٹ نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو 4 کالموں پر سے اٹھایا گیا تھا اور یہ خانہ کعبہ کے مغرب میں اور یمنی کونوں کے درمیان یعنی باب عمرہ کی سمت واقع تھا۔ اس مقام کا رقبہ جو ہے وہ پکی جو گول یعنی کہ اس گرل کے اندر والا جو ایریا تھا مطاف کا، یہ تقریباً اس کے باہر ہی تھا، اس گرل کے باہر تھا۔ آگے ہے مقام حنفی۔ ناظرین، مقام حنفی ایگزیکٹ حتیم کے سامنے ہوا کرتا تھا اور یہ گرل کے اندر بنا ہوا تھا۔ یہ تقریباً ایک 2 منزلہ عمارت تھی جو کہ کعبہ کے شمال میں آتا ہے، اور یہ مطاف کے جو پرانا صحن تھا جو کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو صحن تھا جس کو پکا کر دیا گیا تھا اور وہ گریل کے اندر تھا، اس کے سامنے واقع تھا، اور اس کی جو 2 منزلہ عمارت کافی مضبوط بنی ہوئی تھی جس میں کافی سارے بندے آ کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ آگے ہے مقام شافی، امام شافی کا مقام۔ ناظرین، عثمانی دور کے جو زمزم کنواں ہے یعنی جو جہاں سے کنواں نکلتا تھا اس کنویں کے اوپر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، اور یہ تقریباً خانہ کعبہ سے 15 میٹر آگے سے تقریباً اگر ایوریج کر لیں تو 45 فٹ، یہ کچھ زیادہ ایریا نہیں بنتا، تو اتنے فاصلے پر یہ بنا ہوا تھا، اور بڑی ہی یہ خوبصورت اور عالی شان عمارت جو زمزم کے اوپر بنی ہوئی تھی، یہ اس کے چھت کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک سیڑھی آپ کو تصویروں میں دکھائی دے رہی ہے، یہ غور کریں ناظرین، اس سیڑھی کے تقریباً 11 سٹیپس تھے جو کہ مطلب تاریخ میں ملتے ہیں۔ تو 11 سٹیپس اوپر چڑھ کر جو آگے چھت آتا تھا وہاں پر جو ایک مقام بنا ہوا تھا جہاں پر تقریباً 50 سے زیادہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور یہ مقام امام شافی کہلاتا تھا، جو کہ امام شافی کے جو مقلد تھے یہ ان لوگوں کے لیے تھا، اور وہ یہاں پر اپنے طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ نماز پڑھتے تھے جو امام شافی نے بتائی ہوئی ہے۔ اسی مقام کے ساتھ ہی مؤذن کا جو ہے وہ مقام بھی تھا، تو اس لیے اس کو مقام مقبریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اونچی جگہ تھی، اور اس کے اوپر جو چھت بنا ہوا تھا اس چھت کے اوپر ایک سبز گنبد بھی بنا ہوا تھا، یعنی یہ گنبد انہوں نے بنایا ہوا تھا گنبد خضرا کی طرح، اور اس کے اوپر سبز رنگ کیا ہوا تھا۔ تو جو مین مؤذن تھا خانہ کعبہ کا وہ بھی اسی جگہ کھڑے ہو کے اذان دیا کرتا تھا۔ ناظرین، آگے ہے مقام امام حنبلی۔ ان کا بتایا جاتا ہے کہ ان کا جو ابتدائی ذکر ہے 1134 عیسوی میں ہوا، جو کہ 529 ہجری بنتا ہے، اور کعبہ کے جنوب کی طرف یعنی جو گرینڈ مسجد کے اندر واقع ہے۔ یہ مقبریہ ضلع میں شاہ عبدالعزیز کے دروازے کی طرف تھا، جو اب ہے نا کنگ عبدالعزیز گیٹ نمبر 79، یہ اس کے قریب تھا۔ 1800 عیسوی میں اسے تقریباً ہٹا دیا گیا تھا، اور وہ اس کو ہٹا کے پھر 4 کالم والا، جیسے جو امام مالکی ہے 4 کالم 4 پلر کھڑے کر کے ان کے اوپر پھر ایک چھت ہٹ یعنی بڑی سی ڈالی گئی تھی، جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ایک خوبصورت جگہ تھی جو کہ جو گرل بنی ہوئی تھی، اس گرل سے یہ بھی مقام باہر تھا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ان 4 اماموں میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، آپس میں کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں تھا، صرف جو قرآن و حدیث میں جو
عربی ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ ان میں مختلف جب ان کے مطلب نکالے جاتے ہیں تو اکثر اوقات ایک لفظ کے دو دو تین تین مطلب نکلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں آپس میں ڈفرنس تھا۔ کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد تصویروں کو بیان کرنا ہے، اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس امام کا فقہ کیا ہے یا کس امام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے چینل کا بالکل مقصد نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھی انفارمیشن ملی ہوگی، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آپ لائک کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ویڈیو آگے بھی دوسروں تک پہنچتی ہے۔ جزاکم اللہ ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔